السلام علیکم دوستوں، حاضر ہیں دوبارہ اسی پلیٹ فارم سے مجاہد صاحب کے ساتھ کنٹینیو کریں گے جہاں ہم نے چیزوں کو لیفٹ آف کیا تھا. سر السلام علیکم. دیکھیں، بے نظیر بھٹو کا جو پہلا دور تھا نا، وہ تو بہت جلدی سے گزر گیا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ میں کراچی سے گیا تھا، ان کی تقریب میں بھی اٹینڈ ہوا، لیکن آپ کو علم ہے پہلی بار اقتدار ملا تھا، ساری دنیا کے جیلے آ گئے، جس نے کوڑے کھائے، جیلیں کاٹیں، کہ کوئی پلاٹ مانگ رہا تھا، کوئی نوکریاں مانگ رہا تھا، یہ کر رہا تھا، ایک ہنگامہ برپا تھا. تو اس دور میں میری اتنا تعلق نہیں رہا. میں ایک میگزین ضرور نکالتا تھا یہاں سے، کراچی سے. اور ایک بار جو ان سے بہت قریب واجد شمس الحسن تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجاہد رسالہ نکال رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا بھی سپورٹ کرو اس کو. میں خود کہوں گی، کیونکہ واجد شمس الحسن کو ہائی کمشنر بنانا چاہتی تھی لندن میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں کراچی میں رہ کے یہ میگزین نکالوں گا، آپ کے لیے پبلشنگ ہاؤس بناؤں گا. اب میں خود وہاں بیٹھا تھا، بیوی کا فون آیا نہیں، ہم نے طے کر لیا ہے. انہوں نے کہا بھائی، واجد شمس الحسن نے بڑے نوابی خاندانی آدمی تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ میں میگزین اب مجاہد کا کیا کروں؟ بولا نہیں، میں ان کو اشتہار دے گا. اسی وقت فون نے بات کیا. کہاں پرائم منسٹر، کہاں ایک رسالہ افروزہ. میں نے سوچا کہ لیکن یہ ان کی کمٹ تھا، جو کچھ عرصے ہوتا رہا، نہیں ملا. تو وہ تو پہلا دور گزر گیا. دوسرے دور میں جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی، پھر آیا دور 89 میں، تو خیر پہلے ان کے نو کانفیڈنس بھی ہوا. تو پھر دوسرے دور میں یہاں جب پہلی گورنمنٹ ختم ہوئی، تو مجھے یاد ہے کہ اگست 91، اور وہ آپ دیکھیں تصویر ہی موجود ہے کراچی پریس کلب کی، اور بے نظیر صاحب اور شاعر عوام حبیب جالب کے کتاب کی تقریب تھی، ان کو آنا تھا. کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ محترمہ جو ہیں 21 اگست تک یہاں پہنچیں گی. اور کیونکہ گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی، ہزاروں کی لوگوں تعداد میں لوگ آئے تھے. وہ تاریخی جملہ بھی تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میجر عامر ویسے زندہ ہیں ابھی، اور بریگیڈ امتیاز باللہ دونوں زندہ ہیں، انہوں نے میری گورنمنٹ ختم کی یہاں بلاول ہاؤس میں کہا. خیر، لیکن وہ پھر اگست 91 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں. اپنی پہلی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد ہم نے بہت بڑا پریس کلب میں جلسہ کرا. پہلی بار جالب صاحب نے ان کے سامنے نظم پڑھی، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. ایک دلچسپ بات یہ ہوئی، اور یہ دیکھیں میں جب یہ ذکر کرتا ہوں ان کی عظمت، ان کی شہادت اور اس حوالے سے، لیکن ہم لوگ جو اس نسل کے صحافی تھے، کہ ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ایک اچھا یہ اگر بے نظیر بھٹو ہیں تو ہمیں ان سے کوئی فائدہ لینا ہے. جس طرح ہوتا ہے نا، آپ احتیاط برتتے ہیں، چاہے وہ میئر کراچی کون ہو، ایم پی ہو. تقریب ہوئی، اتنے میں ایک صاحبہ آئیں، بیچاری اچھی سی تھیں، صفیہ رشید. وہ اپنا اخبار رکھ کے چلی گئی ٹیبل پہ. مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو لوگوں میں عبداللہ شاہ صاحب چیف منسٹر اس جو رہ چکے تھے، جو مراد علی شاہ صاحب کے والد عبداللہ شاہ بیٹھے تھے، نواز اسماعیل ثانی ابھی موجود ہیں وہ بھی بیٹھے تھے. تو کوئی بلوچ میرے دوست تقریر کر رہے تھے یہاں، میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بیٹھا تھا، پھر چھابڑا صاحب بیٹھے تھے. اتنے میں بے نظیر صاحبہ نے اخبار اٹھایا اور اس کو پڑھنے لگی. اب مجھے یہ خیال ہوا کہ بھئی یہ تقریر کر رہے ہیں ہمارے دوست صادق بگٹی، اور بیوی اخبار پڑھ رہی ہیں. تو پھر میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے کہا بھئی بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر رہ چکی ہیں، اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو. تو میں نے کہا بیوی کو اچھا نہیں لگ رہا. اب آپ سوچیں، بے نظیر بھٹو کو، پرائم منسٹر کو، ایک عام صحافی یہ کہے کہ بھائی وہ بے نظیر بھٹو ہے، پرائم منسٹر رہ چکی، جو چاہے کرے. ایک طرح سے ٹوک دیا تو نہیں، یعنی میں نے کہا کہ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ تقریر کر رہے ہیں، 1500 لوگ موجود ہیں. لیکن ان کو یہ حیرت ہو کہ بھئی یہ بریلوی صدیقی ایک معمولی سے صحافی، بھئی میں بے نظیر بھٹو میں جو چاہے کروں، اخبار تو رکھ دیا. پھر مجھے کہتی ہیں جی اور کچھ اینی تھنگ. میں نے کہا نو تھینک یو. اب میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو. لیکن خیر، یہ آپ خود سوچیں کہ آج کے دور میں دیکھیے نا، میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لیڈر اس وقت فاروق لغاری ہوں، بانگیر بدر ہوں، یہ درجو ہوں، شاہ ہوں، نام ہوں، یہ تو خیر بیچارے تھے ہی نہیں، ناصر علی شاہ، شجیل میمن وغیرہ سینئر لوگ تھے، جتوئی صاحب تھے یا فلاں تھے، وہ بھی ان کے بات نہیں کرتے تھے، اور فرسٹ نیم سے بلاتی تھی. آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اچھا، جہانگیر بدر کو جہانگیر، اعتزازن کو اعتزاز، فاروق لغاری کو فاروق. ایک ہوتا تھا ہم لوگوں کو. ذرا وہ جالب صاحب کہہ رہے ہیں دیکھو بریلوی صاحب اور وہ جالب صاحب، یعنی یہ بھی ایک تھا. تو خیر وہ دن وہ جالب صاحب نے نظم بھی پڑھی پہلی بار، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. وہ نظم بڑی شہرت پائی اس نے. تو خیر وہ پھر میں نے ایک اور ان سے کہا، میں نے کہ یہ تقریب ہے اس کتاب کی بیوی، اور اگر آپ سے لوگ پوچھیں گے
فوج کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف، لیکن پریس کانفرنس مت کیجیے گا، اور تاکہ اس کتاب کو بھی کوریج ملے۔ اب انہیں یہ بھی حیرت ہوئی ہے بھئی یہ کون ہے، تو یہ یعنی میں شرمندہ ہو رہا ہوں اور یہ کہتے ہوئے یا بتاتے ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو تربیت تھی اور ایک جو دماغ میں سرش تھی کہ بڑے لوگوں کے سامنے نہیں جھکنا اور بات کہنا، اور اس وقت بھی ہم کہیں کرائے کے گھر میں رہتے تھے چھوٹے سے، بسوں میں سب سفر کرتے تھے، تو خیر دوسری بار جب گورنمنٹ آئی انہیں وہ ذہن میں شاید ہوگا اتنا بڑا جلسہ جب حکومت ختم ہوئی ہے، دوسری بار ان کا فون آیا پی ایم ہاؤس سے کہ جی پرائم منسٹر آپ کو ملیں گی، تو پھر میں جہاز میں گیا، وہ لہٰذا لیٹ ہو گیا، تو خیر میں وہاں پرائم منسٹر ہاؤس پہنچا، تو پرائم منسٹر ہاؤس کا وہ نام تو لکھا تھا ہمارا، اندر گئے تو ناہید خان بہت ساری فائلیں لیے بیٹھی تھی، اور میں اس لیے ناہید خان کا نام لے رہا ہوں کہ وہ موجود ہیں، وہ تصدیق کر سکتی ہیں کہ میں آیا تھا یا نہیں۔ ہمارے میخانے پہ جوتوں میں دھول اٹکی ہوئی، چہرہ ویجا عجیب سا ہو رہا تھا تاکہ آرے، تو ناہید خان نے کہا وہ تو ریٹائرڈ کا ایک لفظ یہ ہوتا ہے کہ اب تو وہ کام ختم ہو گیا ہے اور اب اپنے پڑھنے یا سونے کی جگہ چلی گئی ہیں، تو ہم آپ کی میٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں ایک اے ڈی سی کھڑا ہوا تھا، اس اے ڈی سی نے جب مجھے دیکھا کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے، تو نہیں کیا خیال ہے، کہتے مسٹر مجاہد آپ 2 منٹ رکیں۔ واپس آ کے آیا اور انہوں نے کہا بیوی نے کہا ہے کہ کل میں واہ جا رہی ہوں، تو آپ میرے ساتھ صبح 10 بجے چلیں گے، اور 2 ہیلی کاپٹر چلتے تھے عام طور پر، ابھی بھی شاید نہیں زیادہ چلتے ہوں، تو آپ ہیلی کاپٹر نمبر 1 میں رہیے گا، ایک ہیلی کاپٹر 2 ہوگا۔ صبح میں پہنچ گیا پرائم منسٹر ہاؤس، رکشے میں اندر گیا، تو خیر وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جانے کا اہتمام ہو رہا تھا، اور ہیلی کاپٹر 1 ہیلی کاپٹر 2۔ اب ہیلی کاپٹر 1 کا مطلب ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ، چیف منسٹر غالباً شیرپاؤ، خود ناہید خان، 6 لوگ بیٹھتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ شاید ایک سرکاری ٹی وی۔ تو اس میں لکھا تھا، ہاں ان کے ایم ایس ہوتے تھے جنرل عبدالقیوم، ایک اور گواہی جو اب نون لیگ کے ایم این اے ہوئے اور اب میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ ملٹری سیکرٹری ہوتے تھے اچھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے۔ اور پھر میں نے کہا وہ موجود ہیں، وہ اس کی گواہی دیں گے، تو مجھے انہوں نے، ناہید خان نے سوچا مجاہد بریلوی جو ہے وہ ہیلی کاپٹر نمبر 1 میں کیسے بیٹھے گا بے نظیر بھٹو کے، لیکن ان کے کوئی بے نظیر صاحبہ کے ذہن میں کوئی خاص بات تھی نا، جب ہی انہوں نے کہا کہ یہ ہیلی کاپٹر میں میرے ساتھ بیٹھیں گے 1 میں، تاکہ میں 1 گھنٹے میں بات کر سکوں، ٹائمنگ کا بڑا ان کو وہ تھا۔ خیر مجھے ہیلی کاپٹر 2 میں بٹھا لا، تو جب وہاں پہنچی ہیں، کوئی وہاں میں کوئی افتتاح تھا، او ادھر ادھر لوگ، وہ میں کہیں پیچھے صف میں، میرے دل میں تمام یہ کہ جی بیوی سے ملوں گا، کچھ کہوں گا، باتیں کروں گا۔ اب میں کہیں پیچھے بیٹھا تھا، کچھ سینکڑوں کے مجمع میں دیکھا کہ یہ ایک فوجی جو ہے چل آ رہا ہے، کہاں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چلیے میرا یہ سمجھے ہاتھ گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ آپ ایک میں بتاؤں آپ کو، یہ جو پرائم منسٹر ان کے جو ٹورز ہوتے ہیں نا، یا ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں، اس میں سیکنڈوں کا فرق شاید آتا ہو، منٹ کا نہیں آتا۔ تو یہ طے تھا کہ 2:01 میں میں ملوں گا ان سے، تو اس کو اس کی ملٹری سیکرٹری فوجی ڈسپلن ایسا ہوتا تھا، ہمارے نہیں، وہ جی مجاہد صاحب ملے نہیں، وہ تو ہمیں تلاش کیا نہیں کرے، یہ نہیں، ملیں گے تو ملیں گے۔ یہ اسی لیے آپ تمام لوگ آپ غور کیجیے کہ پرائم منسٹر اور صدر اپنا سیکرٹری فوجی کو رکھتے ہیں ڈسپلن کے تحت، ورنہ ہمارے تو وہ نا ہم لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے، ہاں جی کیا ہو گیا، وہ میں نے فون کیا مجاہد صاحب کا، اب مجھے کیا پتا، تو وہ وہاں دیکھا۔ پھر یہ جنرل قیوم جو ملٹری سیکرٹری تھے مجھے لے گئے، اور ایک صوفے رکھا تھا الگ، اس پر ایک پر بے نظیر صاحبہ ٹھیک اس وقت آ کے بیٹھ گئی تقریر کر کے، ایک پر انہوں نے کہا بیٹھ، پھر مجھے سامنے آفتاب شیرپاؤ چیف منسٹر، نصیر اللہ بابر اور 100 لوگ سامنے کھڑے، اور صوفے پہ میں اور وہ بیٹھے ہیں۔ تو ایک تو ان کو ان میں ایک اچھی بات تھی بھٹو صاحب میں اور بے نظیر صاحبہ میں، وہ طبقاتی نہیں تھے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وڈیرے اور جاگیردار اور صنعت کار اور سرمایہ دار ان کو ساتھ بٹھا دیں، اور جو ان کے دوست ساتھی ہوں اگر وہ لوور مڈل کلاس کے جیسا کہ ہم تھے، ان کو ویسے کھڑے کھڑے بات کریں، انہوں نے ساتھ بٹھا لا۔ اب لوگ بڑے حیران کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو کہنے لگے
مسٹر مجاہد یو آر لیٹ. تو دین میں جا رہی ہوں نیکسٹ ویک. میرے 2 وزٹ ہیں, ایک چائنا کا, ایک ایران ترکی کا. میں چائنا جا چکا تھا, تو ایران اور ترکی کے وزٹ میں آپ ہوں گے. ان کو بلایا جنرل قیوم کو, انہوں نے لکھ لیا. ہاں مجھے آپ سے 2 کام ہیں, بٹ ابھی لیٹ ہو گئے, وہ میں آپ سے جہاز میں کروں گی. کیا جناب 3 دن بعد ٹھیک ٹائم آیا, اسلام آباد پہنچے. اس زمانے میں جو سفر کرتے تھے ہم لوگوں کو $1 بھی ملتے تھے. اب تو یہ عمران خان صاحب نے آنے کے بند کر دیا. تو خیر اب میرے ساتھ 6-7 صحافی تھے. میر شکیل الرحمان, ایک پاکستان والے 2, ایک کوئی صحافی, یعنی میرے خیال سے ہم لوگ کے 5-6 صحافی ہوں گے. ان میں بھی تھا ان کے پلین میں. اور پرائم منسٹر کے ایروپلین کا جو ہوتا ہے وہ آپ اس وقت دیکھیں, ایسی وی آئی پی ہوتی ہے, سفر میں نہیں آتے. اور خیر تھوڑی دیر بعد دیکھا تو انہوں نے, ہم ایران کے وزٹ میں تو خیر میں موجود تھا, میرے کمر میں زد تھا, صدر رفسنجانی تھے موجود, اور پر ہم بیٹھے رہے. تو پھر ہم جا رہے تھے مشہد, تہران سے مشہد پہنچے, تو میں بھی ان کے ساتھ تھا. یہ آج کا آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے, وہ بڑے پروٹوکول سیکورٹی یہ وہ نہیں. اور انہوں کے وہ جو جوتے دے ان کے ہم اتار دیتے تھے مشہد میں گئے, اور ہم بھی بالکل حرم کے ایریا میں جا کے, ہاں بالکل روزے کے سامنے مجھے پہلی بار اتفاق ہوا. اور جیسا کہ پڑھتے ہیں 2 رکعت وہ پڑھا. اب آپ غور کریں کہ اس وقت جو جس عالم میں ہوں گی وہ ایک اس روزہ مبارک کے سامنے وہ اسپریچول کنڈیشن, اور اسپریچولی میں اتنا مذہبی آدمی نہیں ہوں, شاید اتنا متاثر نہ ہوا ہوں, کھڑا ہو گیا میرا یا غلطی. اور اس کے آتے بولی ابھی میں جہاز میں جب بیٹھوں گا تو میں آپ کو بلاؤں گا کچھ. جب اب اردو بہتر ہو گئی تھی, اب خیر میں, اور دونوں جوتے ان کے ہاتھ میں, کہہ رہے ہم بھی اوپر گئے. تو پھر وہ مشہد سے اڑا. 10 منٹ بعد ان کے ایک سیکرٹری آیا کہ پرائم منسٹر بلا رہی ہیں. میں گیا جی ادھر. ایک ہمارے حسین حقانی صاحب ہیں, وہ سیکرٹری ہوتے تھے, یہ بیٹھے تھے خیر. تو انہوں نے کہا بلبل صاحب آپ ہمارے بڑے قریب ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں, اور میں آپ کو چاہتی ہوں کہ یو آر میڈیا مینیجر ان سندھ, میرے آپ ہوں, اور میں کمپیوٹر اور آپ کو سب چیزیں دوں گی. تو میں اس وقت ایسے ایک رسالہ نکال رہا تھا. یہ ابھی ٹی وی تو 2000 میں آیا ہے نا, لیکن میں کیونکہ کراچی پریس کلب کا سیکرٹری بھی تھا, اس وقت پریس کلب کا سیکرٹری بڑا عام ہوتا تھا, تمام لیڈر آتے تھے, ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا, چائے سب آ رہے تھے کوئی. تو مجھے تھوڑا بہت لوگ واقف تھے, پولیٹیکل لوگ, اپنی ایک اسپیس تھی ہماری اس کی وجہ سے. تو حالانکہ میری تنخواہ کم تھی, میں چاہ رہا تھا کہ جو میڈیا میں نے کہا نہیں بی میں تو آپ کے ساتھ ہوں. کہتے ہیں نو اٹ از اولڈ, اب آپ ایک آفس لیں, کمپیوٹر رکھیں, فلاں کریں اور میرا کام کریں. مجھے آپ سے 2 کام ہیں. آئی ہیو 2 پرابلم ان سینڈ. میں نے کہا یس. میں نے کہا ایک تو مجھے پتہ ہے MQM, میں نے خود ہی کہہ دیا. 2 تو جو 2 انہوں نے کہی تو میں ایک دم سے بھچکا رہ گیا. ایسا کیا کہوں؟ اب میں سوری ٹو سے اگر محترمہ زندہ ہوتی تو شاید میں کہہ دیتا, لیکن بہت ساری نزاکتوں سب جو جس 2 کا نام لیا جائے, جو پرابلم ہے ہوگی ہے سندھ میں ان کی. آپ ایک وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک پروجیکٹ ہوتے تھے نا, جیسے یہ میں بول کوئی چینل نہیں کہتا, بول ایک پروجیکٹ تھا. بول کے لیے جیسے طے ہوگا کہ جی مجھے نہیں پتا کہ 200 کروڑ یا 300 کروڑ, اور آپ کو یاد ہوگا بول کے مالک کہتا تھا کہ میں میڈیا بدل دوں گا. ہزاروں لوگ ایسے تقریر کیا کرتا تھا کہ جیسے کوئی بالکل ایسے جب وہ لانچ ہو رہا تھا, ہزاروں لوگ آتے تھے کرتے تھے, اور 2 سال نکلے تقریر کرتا رہا. کامران خان نے جوائن کیا تھا, یاد ہے آپ کو, ڈاؤن میں فرنٹ پیج پر پورا 1 پیج کا اس کے بعد میں کہہ رہا یہ پروجیکٹ ہوتے تھے, یہ پروجیکٹ ہے یہ. تو جو بات وہاں سے آ رہی تھی, تو ایک جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو پروجیکٹ بنانے پڑتے ہیں. یہ پروجیکٹ ہے, یہ پروجیکٹ وہ اپنے پارٹی کارکنوں سے نہیں لیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس شعبے کا, جیسے اب آج بنے ہوئے ہیں جیسے اورنگزیب HBL کے پریزیڈنٹ ہیں نا, وزیر خزانہ بنا دیے گئے ہیں, تو یہ نہیں دیا گیا یہ ٹارگیٹ پورے کرو ایسے ہی. تو پروجیکٹ یہ بول جیسے میں کہہ رہا ہوں, سوری سے برا نہیں مانے ہیں جو بھی اب ہیں, لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ تھا.
وہ کدھر چلا گیا آج وہ بیچارہ پروجیکٹ. ہم تو خیر چھوٹے چینل میں ہیں. تو وہ انہوں نے یہ سوچ کر دیا, تو میں نے تو طے کر لیا تھا میں نہیں کروں گا یہ جو انہوں نے کہا کہ ان 2 ایشوز کو. تو خیر مجھے لگا کہ ان کو ہاں یا نہ جانے میں کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں لگا. تو 2 تھا کیا, کچھ تو بتائیں اس کے بارے میں, مطلب ایسا کیا تھا 2 جو انہوں نے بتایا؟ بہت ہی قریبی وہ جو ان کا حریف جو یعنی ایم کیو ایم تو ایک پولیٹیکل حریف تھی, دوسری بھی فورسز تھیں بہت وہ تھیں, لیکن پھر میں نہیں کروں گا. چلے میں یوں بدل دیتا ہوں. بے نظیر صاحبہ سے دوسری ملاقات, پھر یہ کہ جناب یہ آ جاتا ہے پاور میں آئیں, ختم ہوئیں, پھر دبئی میں تھیں. تو ایک بشیر ریاض صاحب ہوتے ہیں ان کے سیکریٹری, وہ بشیر ریاض صاحب کی کتاب پہ کام شروع ہوا, بھٹو خاندان جہد مسلسل. تو وہ آ نہیں سکے تو انہوں نے کہا مجاہد تو نے کتاب تو بنا دی ہے, یہ آ گیا, اب چلتے چلتے 1 سال میں کتاب بنی. اور کتاب لے کے میں گیا دبئی, اور وہ بھی میں اس طرح ملا کہ فوزیہ وہاب, یہ جو مطلب وہاب میئر ہیں, ان کی والدہ, وہ ان سے بے نظیر سے رابطے میں رہتی تھیں. انہوں نے کہا کہ مجاہد آ رہے ہیں, غالباً یہ اگست 2002 کی بات ہوگی, انڈس لانچ ہونے سے کچھ دیر پہلے. تو آپ میں نے فون کیا, ان کو لانے کا, بیوی نے کہا شام کو آپ آ جائیے. خیر شام کو میں پہنچا تو ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو, یہ لوگوں کو بڑا ہوتا ہے لگاتے تھے, بڑی محفل بڑی اچھی لگاتے تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ بیٹھی تھیں, ابھی یاد ہے کچھ لوگ, سردار فتح حسنی بھی وہاں موجود تھے, ضیاء اصفہانی موجود تھے, ہو رہا تھا, بات چیت چل رہی تھی. میں نے ایک کتاب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دی. یہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس وقت اگر بلاول صاحب اور بختاور وغیرہ اسکول کے بس سے لے کے ادھر بیٹھے تھے ہوں گے, تو کتاب اتنی موٹی تھی, انہوں نے بڑی تعریف کی. تو پھر کہا کہ کل آپ میرے ساتھ شام کو کھانا کھائیں. تو جس گھر میں میں ٹھہرا تھا تو اپنے ایک فیملی کے مجھے فون آیا کہ نہیں آپ 4 بجے آؤ. جناب جب میں 4 بجے گیا تو مجھے ایک چینج, بدلی ہوئی بے نظیر بھٹو صاحبہ, بڑی سنجیدگی سے انہوں نے دیکھا. کتاب انہوں نے, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, جن کی اردو بہت واجبی سمجھی جاتی ہے اور ہم جیسے لوگ بھی نہیں پڑھتے, پوری کتاب 400 صفحے کی پڑھ لی تھی رات کو. اچھا. اور اس کو خوب ریڈ نشان لگائے, بلکہ وہ کتاب بھی محفوظ ہے اسلام آباد میں ان کی ایک دوست کے پاس. ہائی لائٹ کیا انہوں نے چیزوں کو, اور کہا یہ کتاب جو ہے بشیر ریاض بیش نہیں لکھ سکتا, اٹس یو. ہم لوگ مشہور تھے کامریڈ تم نے لکھی ہے. میں نے کہا نہیں بیوی, ٹیپ موجود ہے, اسکرپٹ موجود ہے, 3 بار اسکرپٹ موجود ہے, لیکن نے کہا نہیں آپ نے بہت, اس میں خاص طور پر ایک چیپٹر تھا مرتضیٰ بھٹو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے تعلقات, اس میں پھر زرداری صاحب کا آ رہا تھا. لیکن میرا تو کوئی مطلب نہیں تھا. بشیر ریاض صاحب نے بہت اس سے کام لیا, بلکہ انہوں نے اس حد تک کام لیا کہ بے نظیر صاحبہ کے, اگر آپ کو یاد ہوگا, شادی سے پہلے ان کی جب لندن میں تھیں تو رضائی صاحب پہنچے, ان کی انگلی میں ایک شہد کی مکھی نے کاٹ لیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی نہیں, یعنی بے نظیر صاحبہ کی شہد کی مکھی نے کاٹ لیا. تو رضائی صاحب پھر وہ ایک مرہم تھے لے کے پہنچے. تو اس وقت تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, مرہم لے کے پہنچے. تو بشیر ریاض صاحب نے, اب تو خیر وہ پہلے سے موجود ہے, بڑے اپنے طور پر ذرا ہے تکلف سے کام لیا کہ ایک قوم کی تقدیر بدل دی ایک مکھی کی مچھی نے اوپر جی. پھر انہوں نے فون ملایا, بیش ہاں یار تم نے یہ لکھا, اور میں اب انہوں نے مزے لے کے بیش کو سنانا شروع کر دیا بشیر ریاض کو کہ تم نے یہ کیا لکھا ہے. اس کو کر کے ایک صاحب بیٹھے تھے, کہتے وہ ایک دم پوچھنے لگی مجھے, وہ کوئی ضیاء اصفہانی صاحب موجود ہیں, پوچھے گا کہ ضیاء الحق جو ہے وہ سوری مشرف جانے والا ہے, 2002 کی بات ہے, اور اس مہینے چلا جائے گا. وہ مجھے کسی جوشی نے کہا ہے اینی آؤ, تو مجھے کہنے کہ یہ بتاؤ کہ ضیاء الحق کی کیا پیدائش ہے, وہ پوچھنے لگا, سوری مشرف کی. اور مجھے کیا پتا, میں یہ پتا تھا کہ اگست 1942. بولے انہوں ایگزیکٹ ڈیٹ, خیر میں نے کراچی فون کیا تو انہوں نے کہا جی 11 اگست 1942 کو مشرف پیدا ہوا ہے. تو اس نے رائچہ کر کے بتایا, ہاں جی ان کا اقتدار جانے والا ہے, بیوی آپ تیاری. یہ کون بتا رہے تھے؟ ضیاء اصفہانی موجود ہیں, سفیر بنایا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, وہ جانے والا ہے. خیر وہ تو نہیں گیا. تو وہ جب انہوں نے مجھے کافی
डाटा वाटा इस किताब पर, कहा दोबारा किताब बनेगी, और दिया। तो मुझे ये था कि उस वक्त मैं टिकट खुद लेके गया था, और मुझे ये था कि आज जब मैं बेनज़ीर साहबा से मिलूँगा तो जो चलो उस वक्त तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं मैनेजर बना, अब बात करूँगा। तो उन्हें फिर एहसास हुआ, फिर उन्होंने मुझे चॉकलेट खिलाई, पास रखी थी मुँह से। यही नहीं बल्कि मुझे वही बात है कि लोग लेकिन वो लोग जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है, और जरदारी साहब भी, तो ये मुझे अब टेबल पे खाना खिलाया और आम भी खिलाए, और मुझे ये ख्याल ये आ रहा है कि मैंने बहुत बदतमीज़ी से, हम लोग तो आम उससे खाते ना, अब वो एक छुरी कांटा आम खाया जाता है, लेकिन वो क्यों कांटा, अब शायद मुझे लगता है कि उसके छींटे जो थे ना वो आम के, उनके कहीं कपूर, खैर उन्होंने उसका नहीं करा, लेकिन मुझे लगा कि फिर और बहुत ज़्यादा। तो यानी मकसद ये कि वो जो उनकी जो मैं ये बता रहा था कि जो लोगों को करीब से देखने का मौका मिला है, और एक बहुत ही और एक सख्त की कमिटेड एक खातून जो मर्दों में रहें और किसी की हिम्मत और जुर्रत ना हो, और आज तक कोई नहीं किसी ने उनकी उंगली नहीं उठाई हो, उनमें उनका जलाल भी था और उनमें जमालियत भी थी। और सबसे बड़ी की बात ये कि मैंने आपसे कहा कि उस वक्त सरदार फ़तेह हसनी बैठे थे, जमाली बैठे थे, बड़े बड़े बैठे थे, लेकिन वो गुफ्तगू का, या ज़िया असफ़हानी एक बहुत बड़े असफ़हानी फैमिली के थे, लेकिन जब वो मुझे बैठी हैं तो वो मुझे मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास के सहाफ़ी को, अभी तो चले हम मोतबर हो गए ना टीवी पे, उसको इतनी तवज्जो दे रही हैं। और बाद में कहा भी कि किराया भी मैं आपको दूंगी। ये और बात है कि जब उन्होंने कहा कि ये पर्ची फलां को देना और वापसी का कर लेना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर वापस आ गया। और अल्लाह का ये शुक्र है कि 2 महीने बाद इंडस लॉन्च हुआ, और मैं पहले इंडस लॉन्च करने के बारे में अब आइंदा बताऊंगा कि पहला प्रोग्राम मैंने कितने में किया और किस तरह मैं प्रोग्राम करने आता था। वो गज़नफ़र साहब होते थे, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद हयात दे। सिर्फ एक लाइन ये बता दूं कि उन्होंने कहीं मुझे बोलते हुए देखा, तो मैं यहाँ स्टूडियो यहीं कहीं था, तो मैं बाहर सोफ़े में एक कोट लेके बैठ जाता था, इंटरव्यू लिया, बाहर बैठा, इंतज़ार करता रहता था। नौकर वोकर नहीं था, हफ्ते में एक। और मुझे याद है कि पहले महीने शायद एक इंटरव्यू के उन्होंने कहा भाई 3,000 रुपये पर इंटरव्यू देंगे, तो 3 इंटरव्यू मैंने करे थे, लेकिन करे फनियार वली और तो 9,000 रुपये मिले थे। 9,000 मिले, लेकिन ये मुझे ज़रूर याद है कि मैं अंदर नहीं बैठता था, बाहर जो रिसेप्शन पे सोफ़ा था वहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहा होता था कि, लेकिन ये हुआ कि वो उस वक्त हांगकॉन्ग वगैरह से आता था। वो इंटरव्यू ऐसे वायरल हुए, उन्होंने कहा बाहर मत निकलना कुछ दिन, कि जी वो आर्ट काउंसिल का इलेक्शन में देखा। तो ये एक अलग कहानी है कि इंडस से, जो पाकिस्तान का पहले निजी चैनल के पहले एंकर होने की हैसियत से मुझे एजाज़ हासिल हुआ। प्रोग्राम का नाम था डो टॉक। आज तो बड़े माशाल्लाह देख रहा हूँ। तो ये एक अलग कहानी है जो मैं आइंदा आपको बताऊँगा। और बेनज़ीर साहिबा के आखिरी लम्हात में भी, जब उनकी पहला हमला हुआ उन पर अक्टूबर 2007 को, उस वक्त भी मैं उनके जहाज़ के साथ साथ था, और दिसंबर को जब उनकी शहादत हुई। बिल्कुल सर, ज़रूर बात करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो आपने भी चीज़ें बताई उनके बारे में। जैसे ये आपके जो दौरे हुए इनके साथ, बीबी के साथ, जो किताब भी आप ले गए और दुबई में भी हुआ, लंदन में भी हुआ, तो इन दौरों की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हो कि सहाफ़ी की ज़िंदगी पे कोई इन्फ्लुएंस आता हो, सहाफ़ी के अपने सहाफ़त के कुछ काम में कोई इन्फ्लुएंस कुछ आता हो इस तरह का, या आपने कभी इसको नहीं देखें? पहले दौर में यही तो हुई, उसमें किताब में भी ये लिखा था, बड़े बड़े लोग आ गए, और हर एक जो है वो पहले शुरू तबीयत कहाँ से बांधता था। बीबी मेरी बेटी बीमार है, एक एमएनए थे बड़े मशहूर, तमीद इस तरह बांधी जाती थी, बीबी मेरी बेटी बीमार है, नहीं बीवी बीमार है, बेटी की शादी करनी है, इलाज के लिए बाहर ले जाना है। तो अब उसके लिए वो कहते थे वो जी वो जो F7 है ना, उसका कॉर्नर वाला प्लॉट में देखा हूँ, तो खैर वो दे देती थी। वो उस वक्त भी 1 करोड़ का बिक जाता था, यानी ये तमीद बांधी 1 करोड़ पे। मेरे इतनी मुलाकातों में मैंने कभी उनसे कोई ज़ाती मुतालबा नहीं किया, उनके साथ भी रहा, और बिलावल साहब के साथ भी। अभी मैं शंघाई कॉन्फ्रेंस पे गया या वो गया, और मैं आज आपको पता है मीडिया इस वक्त जिस तरीके से क्राइसिस का शिकार है, जो मेरा एक अच्छा बहुत दौर था, जिसमें वो अलग बताऊंगा कि मोहसिन नकवी साहब ने मुझे किस तरीके से, जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि 24 ज्वाइन करो, 24 न्यूज़, और 24 ज्वाइन करने में उन्होंने कहा सिर्फ 12 घंटे तुम्हारे पास हैं। अच्छा। और जितने पैसे दिए
اور جو گاڑی دی اور جو بارات دی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ والا بھی آپ مجھے یاد دلائیے گا محسن نقوی صاحب کا موجود ہیں کہ انہوں نے مجھے کس طرح بلایا تھا. بالکل لاہور چیزوں پہ بات کریں گے. تو سر یہ جو آپ نے بتایا بیچ میں کہ ان دوروں کے اوپر زرداری صاحب بھی ساتھ میں ہوتے تھے موسٹلی. یہ جو ایران ترکی کے دورے میں تو زرداری صاحب بھی تھے لیکن وہ لو پروفائل رہتے تھے. اچھا اس وقت اتنا اور مثلاً یہ کہ ہم جب ایران میں تو کیونکہ وہ خواتین پردہ تھا. ترکی میں جیسے ہم جب شام کو پہنچے تو اور صحافیوں سے تو ان کی بے تکلفی تھی. انہوں نے مجھے دیکھا تو شام کو بیٹھ کے پتہ نہیں کون سا جو اچھی سی کوئی ادرک کی یا کوئی اس کی ڈرنک سی تھی تو کسی نے تعارف کرایا مجاہد کہ his name is familiarized but we are not بے تکلف کوئی اس طرح. یعنی میں آشنا آپ کے نام سے آشنائی تو ہے لیکن بے تکلفی نہیں ہوئی. اور لیکن جو آشنائی جو ہے وہ ایک تعلق میں وہ سب بنی جب پہلی بار میں نے ان کے رہا ہونے کے بعد پہلا ان کو انٹرویو کیا. رضائی صاحب انٹرویو دیکھ چکے تھے میرے جو میں لوگوں سے کرتا تھا دو ٹوک اور بڑا ڈر نہیں ہوتا تھا, خوف نہیں ہوتا تھا. نیا چینل آیا تھا, پہلے ہی سوال میرا ایسا تھا کہ مائک انہوں نے کہا ہٹا دو. اچھا. اور میں تمہارے تو زرداری والا صاحب والا آگ رکھتے ہیں اور اس کی گواہی دیں گے. لوگ موجود ہیں, فرت اللہ بابر موجود ہیں اور لوگ بھی. میں نے کہا نا جو بھی میں آپ سے بیان کروں گا اس یہاں پر اس میں ان لوگوں کا جب ذکر ہوگا تو ان میں آپ ان لوگوں سے یہ کنفرم کر سکتے ہیں تصدیق کہ سیاہ سوانی بھی زندہ ہیں, ناہید خان بھی زندہ ہیں اور کردار بھی زندہ ہیں. نبیل قبول اس وقت آیا تھا جب میں زرداری صاحب کا تھا تو ایک طویل داستان ہے, کہانی ہے. تو آپ نے ایک چیز بتائی تھی مجھے زرداری صاحب اور بی بی کو جو بتائی آپ نے شہد کی مکھی والی بات, تو اس وقت زرداری صاحب وہاں ایز کیا مطلب موجود تھے؟ نہیں یہ تھا کہ جو زرداری صاحب کی جو والدہ تھیں ٹیمی حق, ٹیمی بخاری, بخاری صاحب ایک ہوتے ذوالفقار بخاری ان کی کہیں تو ان کی بیگم بھٹو کی بڑی دوستی تھی. تو اب بہرحال اب ہوا یہ کہ بنری صاحبہ جیسے سب لوگ چاہتے ہیں کہ شادی ہو تو فکر مند تھیں اور کون تھا نہیں جو کہ بینظیر صاحبہ سے شادی کرنا نہ چاہے رشتہ. تو پھر وہ رشتہ زرداری صاحب کا بھی گیا تو وہ لندن اس وقت گئے. زرداری صاحب کے علاوہ بھی کوئی ایسے رشتہ تھے جو کہا جائے کہ ہاں فیمس پولیٹیشین اگر وہ موجود نہیں امیدوار تھے؟ میں نے کہا ہر پنجاب کا یا کے پی کا یا سندھ کا کون سا ایسا بڑا آدمی نہ ہو جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ اس کی بینظیر بھٹو کا شوہر بننا بھی آسان بات نہیں تھی. اور یہاں آپ کو یہ بھی یاد ضرور ریکارڈ میں رکھنا چاہیے, اس کو مت کاٹیے گا کہ زرداری صاحب نے اس کے بعد سے بینظیر کے شوہر ہونے کے سبب بڑے ظلم سے زبان کاٹی گئی اور انہیں بڑا وہ کیا گیا کیونکہ کوئی بھی تیار اس طرح نہیں ہوتا تھا. یہ ایک الگ کہانی ہے. اچھا ایک چیز آپ نے بتائی کہ یہ جو دوروں پہ کچھ صحافیوں کو جو مراد کچھ مل جاتی تھی یا کچھ اپنے کچھ ڈالر مل جاتے تھے کچھ جو عمران خان صاحب نے آگے بند کر دی. ٹھیک ہے, یہ والی بات ہمارے ساتھ بھی جو دورے میں تھے نا ہر ایک کے بعد ایک فائل ہوتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صدر ہوں, پرائم منسٹر ہوں, سی ایم ہوں, میں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وزٹ کیا ہے, میں نے جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے, میں نے شوکت عزیز صاحب کے ساتھ بھی گیا ہوں, میں جمالی صاحب کے ساتھ بھی گیا ہوں, میں نے بتایا نواز شریف کے ساتھ باکو اور جدہ گیا, مشرف صاحب کے ساتھ برلن گیا اور اسلامک سمٹ اٹینڈ کری, اور شوکت عزیز کے ساتھ کولمبو اور اس کا بھی بڑا اچھا دلچسپ واقعہ ہے, مالدیپ اور دہلی کا سفر کیا. تو یہ اساتذہ کہ پاکستان کے تمام, ہاں عمران خان صاحب کو کسی نے سجھا دی یا سمجھا دی کہ جی بڑے مزے آتے ہیں. مزے کیا ہوتے ہیں سر, ہوتا یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے نمایا وہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ایک صحافیوں کے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل کو ساتھ لے جاتے ہیں. اگر شملہ ایکارڈ ہو رہا ہے تو بھٹو صاحب لے کے گئے تھے بڑے صحافیوں کو, پھر وہ لوگ میٹنگ کرتے تھے کہ اس وقت ڈسکشن یہاں آئے, آپ کا کیا رائے ہے, صاحب رائے. یہ تھوڑی ہوتے تھے آج کل کے خسر وزیر اعظم کے جو بیچارے صحافیوں کو کے ساتھ ایک ملازموں جیسا سلوک کرتے ہیں, اور وہ صحافی بھی ملازم بننے کا پرشوق ہوتے ہیں کیونکہ مراحت لیتے ہیں. میں تو آج تک ہمارا کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. تو ان کو یہ لگا خان صاحب کو کہ شاید یہ مراد کا ہے, ہاں یہ بڑا بہت کھایا جا رہا ہے, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو یہ تھا کہ تاکہ وہ صحافی آئے جب اس ملک کے بارے میں بات کرے. اب میں زیادہ بہتر بات کر سکتا ہوں پاک ایران تعلقات پہ, میں زیادہ بات کر سکتا ہوں چائنا پہ, جب میں ملک چین گیا نہیں اور سپیک پہ بات کر رہا ہوں.
ایران گیا نہیں اور میں ڈیورن لائن پہ بات کر رہا ہوں. اسی طرح میں کولمبو دہلی گیا نہیں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اس وقت منموہن سنگھ شاید پرائم منسٹر تھے. تو اس لیے وہ ہمیں واقفی. ابھی جب میں گیا ٹرمپ آیا ہوا تھا, ابھی جو باکو کانفرنس میں گیا یا اسلامک سمٹ میں کوئی الگ بات ہے کہ مجھے اتنا بڑا آنر حاصل ہوا کہ جو سب سربراہ تھے تو مشرف صاحب نے مجھے اپنے سے, مشرف, خورشید قصوری, مشاہد اور میں ایز اے صحافی, ہم 4 بیٹھے تھے, جس میں احمد نژادی پرائم منسٹر اور اس وقت سوچ رہے. اس کی ایک الگ کریں گے. سر آپ نے وہ جو ایک خاص آج بات بتائی نا کہ بینظیر صاحبہ نے 2 اپنی پریشانیاں بتائیں, آپ سے ڈسکس کریں, MQM اور دوسرا خیر آپ نے کہا کہ اس کو جانے دیں جو بھی تھا جس طرح سے تھے. اگر تو دونوں اگر وہ زندہ ہوتے تو میں بتا دیتا. بالکل نہیں, وہ ٹھیک ہے. اور جو ہمارے آداب میں اور تہذیب میں یہ شامل ہے کہ خبر بنانے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ کیا کیا نہیں کرتے, آپ کو پتا ہے. نہیں, اس کے لیے وہ کیا چاہتی تھی کہ آپ کیا کریں ایز صحافی, آپ سے کیا ریکوائرمنٹ؟ نہیں, میرا وہ مزاج نہیں تھا. اچھا, اصل بات تو یہ وہ چاہتی تھی کہ ویسے میں تھا کہ میں ایک صحافی ہی رہنا چاہتا تھا. بنیادی بات یہ ہے, ورنہ ایک اس وقت اگر میں ان کا یعنی کنسلٹنٹ یا مشیر ہو جاتا, گاڑی بھی ملتا, بہت ساری مرات ملتی. تو انہوں نے چاہا بٹ آپ نے کہا ہاں, لیکن میں انجوائے کر رہا تھا. اب خیال آتا ہے اس عمر کے پہر میں کہ نہیں کر لیتے تو اچھا تھا, کچھ ہو جاتا, کچھ بن جاتا, بچوں کی اور گھروں کی زندگی آسان ہوتی. رائٹ. لیکن آپ نے جو کیا وہ صحافت کے طور پہ بھی آتا ہے, انسان کے طور پہ بہت اچھا کیا کہ جو صحافی کے طور پہ ایمانداری کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلا گیا انسان بھی. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ چیزیں ہم کر جائیں زندگی کے اندر. سر لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ بینظیر صاحبہ کراچی یونیورسٹی آئی تھیں, اس وقت جب آئی تھی باقاعدہ پوائنٹ میں بیٹھ کے آ گئی تھی, تک فرنٹ سے آئی تھیں, وہاں آئی تھی. اس وقت وہاں پہ طلبہ یونینس بالکل موجود تھیں, جماعت اسلامی ہوگی اس وقت, تو APMSO وغیرہ بھی تھی اس وقت موجود تھا, ان کا بھی کچھ ان لوگوں کا کوئی رسپانس کیا تھا اس وقت جب یہ آئیں؟ نہیں, میرا خیال ہے خاموشی سے آئی تھیں اور ابھی ماحول اتنا کشیدہ نہیں ہوا تھا. اچھا, کسی کو معلوم بھٹو صاحب کی پہلی گورنمنٹ تھی نا, یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو 75-76 کی, تو 75-76 میں یہ ماحول نہیں تھا, بلکہ جمعیت بھی تھی لیکن یہ نہیں تھا. اور اسلامی جمعیت طلبہ تھی اور NSF تھی اور ایک پیپل پارٹی کی حامی بنائی تھی جماعت, یہ رضا ربانی صاحب جو ہمارے چیئرمین سینیٹ ہیں. تو اتنا گرما گرمی نہیں تھی, ٹھنڈا ماحول. تو آئیں اپنا دورہ کیا, وہ پھر بعد میں ہوا کہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ جو اب میں آپ کو ضرور بتاؤں گا, یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ کس طرح پاک PIA کا جہاز اغوا ہوا. حافظ نام تھا جس کا مرڈر کیا گیا, الفقار کے لوگوں نے, ٹیپو نے, اور پھر نجیب کا گروپ تھا. سر نجیب, یہ آپ نے بالکل نام بتایا, بالکل تاریخ میں اٹھتا بھی ہے اور کافی گلیمرائز بھی ہوتا ہے, ویلن فار سم, ہیرو فار سم والا سین ہے ان کا. تو کچھ بتانا چاہیں گے؟ میں بہت ہی نجیب بتاؤں گا. میں ہفتہ معیار میں کام کرتا تھا, PCS سوسائٹی میں اس میں دفتر تھا, اور محمود شام پیپل پارٹی کے حامی صحافی سمجھے جاتے تھے, تو وہاں سب لوگ آتے تھے ضیاء کے دور میں. تو ایک بار نجیب اور ٹیپو, سلام اللہ خان ٹیپو اور یہ لوگ سب آئے. یہ سب اس وقت PSF میں تھے ایسا کیا؟ سب PSF میں تھے. اور اس وقت ایک سمجھیں کہ ایک جمعیت سے جنگ کی کیفیت تھی. اچھا. تو انہوں نے, اور پھر MK بعد میں فریق بنی, تو انہوں نے یہ نجیب وغیرہ کے دور میں تو MKM ورسس لڑائی شروع ہو چکی تھی. تو ان کا خیال تھا کہ MKM کے پاس تو بہت اسلحہ ہے, مسلح جو ہے تھے. پیپلز پارٹی میں یہ والی ملیٹنسی نہیں تھی, اسلحہ وغیرہ والی. اچھا. بلکہ ایک صاحب ابھی موجود ہیں, وہ میرے پاس آئے کہ آپ کو نجیب سے ملنا بھی ہے اور ہمیں آپ کے بلوچستان کے لوگوں سے دوست ہیں, تو ہمیں اسلحہ چاہیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب نجیب زندہ تھے, آرگنائز کر رہے تھے. نجیب ابھی تو سینیٹر ہو گئے ہیں, مسرور احسن یہ بھی موجود ہیں, اور اس کے اور کئی کسان موجود ہیں. تو نجیب کو مجھے دیکھنے کا قریب سے اتفاق ہوا, اور وہ پھر آپ کو علم ہے کہ اس وقت پھر یہ لوگ یہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی انڈیا سے جا کے کچھ پیسے لیں یا کسی اور سے کریں, یہ پھر خود فائنینس کرتے تھے. اور نجیب ایک بہادر جرأت مند. تو وہ اتنا ہائی لائٹ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ بہت جرم تھا, اور فرنٹ پہ تھا. وہ تک آپ سوچیں کہ ہولڈ تھا جمعیت کا. اسی طرح پھر MKM آئی تو اس کا زور ہوا.
تو اس نے پھر بہت بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ جب ایم کیو ایم میں اور اس میں لڑائی ہوئی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں، تو دونوں طرف کے طلباء اغوا کیے گئے. اچھا، یہ اے پی ایم ایس او اور پی ایس ایف اس وقت اے پی ایم ایس او ہی تھی نا، ایم تو نہیں تھا. اغوا کیے گئے. اور پھر یعنی یہ آپ غور کیجئے کہ جس میں نجیب وغیرہ نے یا مسرور حسن وغیرہ نے اے پی ایم ایس او کے لڑکے اغوا کیے، انہوں نے ان کے کیے. اور یونیورسٹی کے اندر ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، باہر ہو رہے تھے، باہر اغوا کر کے لے گئے. اچھا اچھا اچھا. اور پھر جناب یہ سوچئے کہ یہاں کے جو مقامی رینجر یا کور تھی، ان کے یہاں پھر اللہ وہ ان کے موجودگی میں پھر تبادلہ ہوا ان سب کا، جو آج تک ہوتا ہے طلبہ یونین کے پھٹے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے تو وہ نجیب ایک اس میں بڑا ماسٹر مائنڈ تھا. اچھا. تو اب میں دیکھیں، اب جب تک آپ کو شواہد نہ ملے، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ خالد کو شہید کیا گیا، وہ کہتے ہیں پی ایس ایف نے کیا، نجیب وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کیا، کیسز پتہ نہیں داخلے دفتر ہو گئے. لیکن نجیب آپ کو کوئی جب گولیاں ماری گئیں تو اس میں اتنی وہ تھی کہ مجھے یاد ہے کہ اس کا انتقال ہوا ہے کوئی 72 گھنٹے بعد. تو رجسٹ کرتا رہا 24 گھنٹے 48 گھنٹے، اور پورا شہر اسٹل تھا نجیب کی جو جب مارا گیا یا اس کو گولیوں سے گھیر کے. تو اس نے بڑا لائف کی آخری لمحے بڑے. تو ذرا بتائیں گے سر، یہ انسیڈنٹ تھا کیا، کس جگہ پہ کب ہوا، کیا ہوا، وہ کہاں؟ نہیں، اس وقت دونوں طرف سے جو شہر پر قبضہ کرنے کے لیے ملیٹنسی، نجیب ادھر سے اور ادھر سے جو ایم کیو ایم کے لوگ تھے، اس میں اب تو بہت سارے پتہ نہیں کدھر چلے گئے. ایک جنگ کی کیفیت تھی. اور میں نے کہا نا کہ وہ اغوا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں شہر میں. لیکن نیچرلی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی اور نجیب زیادہ مقابلہ نہیں کر سکا. نجیب کے ساتھ ہی پی ایس ایف بھی ختم ہو گئی. تو جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا ان کا، تو اس دن کیا صورت تھا؟ اس دن پورے شہر میں کلیش تھا کوئی، کیا اس کو نجیب کہیں سے گھر سے نکل رہا تھا. اچھا اچھا. اس پر اٹیک ہوا اور گولیاں لگیں، اسپتال لے گئے. اور وہ یعنی اس میں اتنا دبلا پتلا سا تھا. یہ نجیب عالم اس کے بھائی ہیں. اچھا. وہ میں نے کہا نا وہ پورا شہر میں مجھے یاد ہے کہ 24 گھنٹے تک یہ ہوتا رہا کہ، لیکن رجسٹ کرتے کرتے ہوا. پھر کہاں کے رہائشی تھے، علاقہ کہاں یہ لوگ جہاں پہ ہوا انسیڈنٹ؟ کہیں نارتھ آباد وغیرہ میں ہوا تھا. اور ہاسپٹلائز کہاں پہ؟ اب وہ کچھ چیزیں دھندلا گئی ہیں کہ وہ واقعہ بڑا تھا وہ، لیکن زیادہ تر یہی مارکے ہوتے تھے نارتھ نازآباد وغیرہ میں جہاں ایم کیو ایم اسٹرانگ تھی یا وہ لوگ تھے. یہ عجیب بات ہے، جتنے واقعے ہوتے تھے ڈیفینس کلفٹن میں نہیں ہوتے تھے، پوش ایریا میں نہیں ہوتے تھے. ہمیشہ ہوتے ہیں اس زمانے میں، خاص طور پر ایم کیو ایم اور پی ایس ایف، ان کے تمام مارکے ہوتے تھے پل کے اس طرح، لالو کھیت، گولی مار، نازم آباد گلیوں میں. یہ لوگ ابھی تک اب یہ ہونے لگا ہے کہ یہ پوش علاقے کے نوجوان جو ہو رہا ہے. لیکن اس زمانے میں صرف بیچارے یہ پور علاقوں کے لوئر مڈل کلاس کے لڑکے تھے جو ہتھیار مند ایک دوسرے سے لڑتے تھے، مارتے تھے. کچھ میں خیال آئندہ کے لیے رکھتے ہیں. نجیب کے بارے میں بھی تفصیل سے گفتگو ہوگی. زرداری صاحب کا آپ نے ذکر کیا، محترمہ بینظیر بھٹو کا. الطاف بھائی سے جو میری ملاقاتیں رہی ہیں، اس کا ذکر، بھائی سے جو باتیں ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا ٹی وی پہ بھائی کہتے ہیں، بھائی سے بھی میرا لندن میں بھی رابطہ رہا. لیکن یہاں تو کہہ سکتے ہیں لندن میں بھی بھائی سے کس طرح ملاقات ہوئی، عجیب و غریب. ان کا میں نے کھانا بھی کھایا. مجھے فون جب بھی کرتے تھے، فون پہ بلاتے تھے، اور فون پہ یک طرفہ ہی گفتگو ہوتی تھی آدھے گھنٹے کی. مجاہد بھائی یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ اردو اسپیکنگ پڑھے لے. ہم لوگوں کو بھی پھر ان کی جب کتاب ایک آئی محبت پہ، اس میں میں نے مضمون بھی پڑھا تھا. تو کیا ابھی واپس آ رہے ہیں؟ اب بھائی کا چیپٹر ختم ہو گیا. تو ابھی جو ریسنٹلی سر دیکھا نہیں، وہ بس ایسے ہی میں پورے یقین سے کہہ سکتا یہیں کے لوگوں کی ہوں کہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی اور ماحول بھی بدل گیا ہے. بدلا ہوا شہر ہے، بدلی وہ ہے. اور وہ کردار جو اس وقت ایم کیو ایم کے نام پر پاور میں ہیں یا پاور سے باہر ہیں، وہ خود نہیں چاہیں گے کہ واپسی ہو، کیونکہ اگر ان کی واپسی ہو گئی تو ان کی سیاست ختم جائے گی. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. بہت اچھا انٹریکشن رہا آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ جلد دوبارہ سیٹنگ کریں گے. صحیح دوستوں، ملاقات ہوتی ہے دوبارہ مجاہد صاحب کے ساتھ، کنٹینیو کریں گے. سائننگ آف. السلام علیکم.